بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ اللہ کے نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں ان کے خادم تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ اور جانشین نبوت بنے۔ کنعان میں جابر اور مشرق قوموں کے حالات معلوم کرنے کے لیے جو وفد گیا تھا، اس کے ایک رکن یہ بھی تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان قوموں سے جنگ کرنے کی دعوت و ترغیب دی اور انہوں نے انکار کیا، تب یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو جرأت و ہمت دلانے کی کوشش کی اور اللہ کا وعدہ نصرت یاد دلا کر جہاد پر اکسایا اور کہا کہ اگر تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو یقیناً فتح تمہاری ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی قیادت میں 40 برس کے بعد بنی اسرائیل کی نسل ارض مقدس میں داخل ہوئی اور انہوں نے کنعان، شام، شرق اور اردن سے تمام جابر و ظالم طاقتوں کو پامال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازیوں کا یہ عجب مظاہرہ ہے کہ جس حضرت یوسف علیہ السلام کی بدولت کنعان کے 70 انسانوں پر مشتمل خاندان عزت و عظمت و جاہ و جلال کے ساتھ کنعان سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہوا تھا، آج اس کے پوتے یوشع کی قیادت میں لاکھوں کی مردم شماری کا یہ خاندان پھر اپنے آباء و اجداد کے وطن کنعان میں اسی جاہ و جلال اور سلوط و جبروت کے ساتھ داخل ہو رہا ہے۔ 40 سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کے اس قافلے کو لے کر سرزمین کی طرف بڑھو اور وہاں عمالقہ اور دوسری جابر قوموں سے جنگ کر کے ان کو شکست دو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام سنایا اور وہ سب دہشت سینہ سے نکل کر ارض کنعان کے سب سے پہلے شہر اریا کی جانب بڑھے اور دشمنوں کو للکارا۔ دشمنوں نے بھی باہر نکل کر سخت مقابلہ کیا اور آخرکار شکست کھا کر وہیں کھیت رہے اور بنی اسرائیل کو زبردست فتح و نصرت نصیب ہوئی۔ اور آہستہ آہستہ اسی طرح حضرت یوشع علیہ السلام اور بنی اسرائیل لڑتے لڑتے تمام ارض مقدس پر قابض ہو گئے اور جابر مشرکوں سے ان کو پاک کر کے ایک مرتبہ پھر اپنے آبائی وطن کے مالک کہلائے۔ قرآن عزیز میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کامیاب کیا اور شہر کے اندر ان کا فاتحانہ داخلہ ہونے لگا تو اس نے حکم دیا کہ مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح داخل نہ ہونا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کی طرح درگاہ الہی میں خشوع کے ساتھ جھکتے ہوئے اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ اللہ کے شکر گزار بندوں اور مغرور و سرکش انسانوں کے درمیان امتیاز رہے۔ مگر فتح نصرت کے بعد بنی اسرائیل کی سرشت غالب آئی اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح بستی میں داخل ہوئے۔ وہ اتراتے ہوئے سر کو بلند کرتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے جا رہے تھے اور استغفار و نیاز مندی کے بجائے سوخیانہ الفاظ کہتے ہوئے گویا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ آخر غیرت حق کو جوش آیا اور جزائے اعمال کے قانون الہی نے عذاب کی صورت میں ان کو آ پکڑا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے سچے اور نیاز مند بندوں اور متکبر انسانوں کے درمیان ایک امتیاز کر دیا ہے، کیونکہ اس کے متواضع اور فرما بردار بندے کسی سے اپنی ذاتی غرض اور ذاتی سربلندی کے لیے نہیں لڑتے، بلکہ اللہ کے دشمنوں اور شریر انسانوں کی شرارت اور ظالم و سرکش قوموں کے ظلم کو مٹانے کے لیے صرف اس لیے جنگ کرتے ہیں کہ اس سے عدل و انصاف غلبہ پاتے ہیں اور اللہ کا حکم بلند ہوتا ہے۔ فتنہ و فساد قتل سے بھی زیادہ سخت بری چیز ہے، لہٰذا جب ان کو کافروں پر کامیابی نصیب ہوتی ہے تو وہ اپنی مسرت کا اظہار غرور سے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی جانب میں خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز ہوا کرتے ہیں، اور جب ان علاقوں میں داخل ہوتے ہیں تو شکر گزار اور متواضع انسان کی طرح داخل ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ معظمہ کو مشرکین سے پاک کر کے جانب اعلیٰ سے داخل ہونے لگے تو تواضع اور فرتونی کی یہ کیفیت تھی کہ ناخا پر بیٹھے بیٹھے اس قدر جھکے جا رہے تھے کہ ریش مبارک کجاوے کے سرے سے مس کرتی جاتی تھی۔
اور جب حرم میں داخل ہوئے ہیں تو فوراً درگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے اور 8 رکعت نماز شکر ادا کی۔ یہی حال صحابہ کرام رضوان اللہ کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ پر ایران، تو ان عظیم المرتبہ فاتحین کا داخلہ متکبر بادشاہوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ اللہ کے منکسر مزاج فرما بردار بندوں کی طرح تھا۔ اور جب حضرت عمر حرم مقدس میں اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوان کسریٰ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلا کلام یہ کیا کہ اللہ کی جناب میں سجدہ ریز ہو کر نماز شکر ادا کی اور اپنی بندگی اور عاجزی کا عملی اعتراف کیا۔ وہ لڑتے تھے تو شیر نساء کی طرح شجاعت اور بہادری کے ساتھ دشمن پر بھاری ہوتے، اور جب کامیاب ہو جاتے تو اجر و نیاز کے ساتھ اللہ کا شکر بجا لاتے اور اللہ کی مخلوق کے لیے رحیم و کریم ثابت ہوتے۔ حضرت یوشع علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ان واقعات میں جو باتیں سب سے زیادہ جذب توجہ ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کا انسانی اور اخلاقی فرض ہے کہ جب اس کو کسی مصیبت کے امتحان سے نجات ملے اور وہ کامیاب ہو کر اپنی مراد کو پہنچے تو غرور اور نخوت کے جال میں پھنس کر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ میری ذاتی قابلیت کا نتیجہ ہے، بلکہ اللہ برتر کا شکر گزار بنے اور اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے سر نیازیں جھکا دے تاکہ رحمت الہی اس کو اپنے دامن میں چھپا لے اور دنیا کی طرح آخرت میں بھی وہ بامراد اور شاد کام ہو۔ سخت سے سخت نا امیدی کی حالت میں بھی انسان کو اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ مظلوم و ستم رسیدہ ہے تو اللہ کا فضل اس کو کبھی محروم نہیں چھوڑتا، بلکہ 2 رس حکومتوں اور مصلیحتوں کی وجہ سے تاخیر ضرور ہو جاتی ہے۔ جس کام پر اللہ کا فضل و احسان، انعام و اکرام کھلی ہوئی نشانیوں کے ذریعے ہوتا ہے، وہ اگر شکر و اطاعت کی بجائے ناسپاسی اور نافرمانی پر اتر آتی ہے تو پھر جلد ہی اللہ کی شدید و سخت گرفت کا شکار بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی سرکشی و بغاوت مشاہدہ اور تجربے کے بعد ہے اور بے شبہ وہ سخت سزا کی مستوجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خربوں رحمتیں ہوں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پر اور ان کی راہ پر چلنے والوں پر، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلام و ان پر بے حد و حساب، آمین۔